ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی وائرل ہونے والی ویڈیو جو کہ رمضان بازار سیالکوٹ کی ہے، جس میں بشیر اطلاعات فردوس عاشق عوان اور ڈاکٹر سونیا صدف اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان نوک جھوک ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ گرمیوں کا موسم ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو بھی ہیں ہر تحصیل میں، وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک کی بجائے 1000 کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ کہیں انہوں نے صفائی دیکھنی ہوتی ہے، کہیں انہوں نے ایڈمنسٹریشن دیکھنی ہوتی ہے، کہیں انہوں نے سستا بازار دیکھنا ہوتا ہے، کہیں انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن دیکھنی ہوتی ہے، کہیں انہوں نے ریونیو کی عدالت کرنی ہوتی ہے، اور کہیں انہیں بہت اور سے کام جو بطور اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سونیا صدف کو بھی یہ کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ جو مشیر اطلاعات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہیں پنجاب میں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اپوزیشن کو انکاؤنٹر کرے، بات کرنے کا انہیں سلیقہ آتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ پٹری سے معذرت کے ساتھ اتر جاتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ بازار چیک کرنے گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اپنی 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، ایئر کنڈیشن لگا کے انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ مشیر اطلاعات آئے اور کب وہ ان سے بات کرے اور ان کے ساتھ ان کو وزٹ کرے۔ بہرحال فروٹ کی ایک گندا فروٹ یا خراب فروٹ کے بعد وہ بات جو ہے وہ چل نکلی اور بات نوک جھوک پر ہوئی اور وہ چلیں گی۔ اور اس کے بعد جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں پوری عوام جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک وہ جو ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور دوسری وہ جو کہ اسسٹنٹ کمشنر کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں سے غلط کوئی نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور ڈاکٹر فردوس عاشق بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ ہے ہمارا سسٹم۔ آپ دیکھیں نا جی کہ ہم نے 70-72 سال کے عرصے میں کتنے حکمران اس ملک میں آئے ہیں اور کتنے لوگوں نے یہاں حکومتیں کی ہیں اور بار بار حکومتیں کی ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرے۔ ہم سالہ سال کی غلامی کے بعد انگریز سے جب جان چھوٹی ہے ہماری قائد اعظم رحمۃ اللہ کے ذریعے اور ان ہمارے موثروں کے ذریعے، اور ہم آزاد ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم نے اس دنیا کو دیکھا ہے، تو ہم دراصل آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن اگر سچ پوچھے تو کڑوا سچ یہ ہے کہ ہم ابھی تک غلامی کا وہ مزاج ہمارے اندر سے نہیں نکلا، اور اس کے نہ نکلنے کی وجہ جو ہے وہ ہمارا سسٹم ہے۔ ہم نے سسٹم میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اتنے حکمران، اتنی جماعتیں آئیں، بار بار آئیں، لیکن کسی ایک نے یہ جرت نہیں کی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جرت کا، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، کہ جنہوں نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اسے عوام کی راہوں پر لانے کے لیے کام کیا تھا۔ اس کے بعد کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے سسٹم کو ٹھیک کیا۔ اور اب کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی صرف ڈی ایم جی گروپ میں نہیں ہے، بیوروکریسی تو ریل میں بھی ہے، ریل کریسی ہے، کسٹم میں ہے، کسٹم کریسی ہے، ایف پی آر میں ہے، ایف پی آر کریسی ہے، آئلینڈ گیس میں کریسی ہے اور وہ آئلینڈ گیس کریسی ہے۔ اس طرح یہ ایک ناقابل شکست جو ہے طاقت بن چکے ہیں۔ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا، پارلیمنٹ میں قانون لانا تھا۔ آپ دیکھیں نا جی کہ آپ جب ایک اسسٹنٹ کمشنر کو جو کہ ڈی ایم جی گروپ میں پہلی سیڑھی پر آ کے شریف آدمی بیٹھتے ہیں، انتہائی ذہین لوگ ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے ان میں، فتین لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ کرنے کا عزم لے کر جو ہے وہ اس سیٹ پر آتے ہیں۔ لیکن جب انہیں 1300 سی سی کی گاڑی میں بٹھا دیا جائے، ایک پولیس کا کیا 10 پولیس والے گارڈ ساتھ بتا دیے جائے، اس کے بعد کیا ہے اوپر نیلی وہ لگا دی جائے، ریوالونگ لائٹ لگا دی جائے، بہترین ہوٹر لگا دیا جائے، وہ اچھا بھلا شریف آدمی جو کام کرنے کے لیے آیا تھا وہ سوچتا ہے کہ میں کوئی خدائی مخلوق ہوں۔ یہ جب میں دفتر سے باہر نکلتا ہوں تو سلوٹ لگ رہے ہوتے ہیں مجھے، گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آگے جاتا ہوں جس گاؤں میں جاتا ہوں، جس علاقے میں جاتا ہوں، لوگ لائنیں باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں ہوں کیا؟ اور بھائی یہ سسٹم کی خرابی ہے۔ اس سسٹم کی خرابی کو عمران خان ہمارے وزیر اعظم صاحب جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے، کاش کہ وہ سے بیوروکریسی سے سینگ نہ اڑاتے، بلکہ ان میں سسٹم کی ایسی تبدیلی کرتے کہ ان کو شکایت ہی نہ ہوتی۔
اب کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں افسر جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، فلاں افسر زرداری کا ہے، اور نہ نواز شریف کا کوئی افسر ہے نہ زرداری کا کوئی افسر ہے، یہ سب پاکستان کی ریاست کے افسر ہیں۔ ہم نے ان کو اعتبار دینا ہے، ان کو مراعات کو آپ ایسا کریں جی، آپ ایک آلٹو گاڑی دیں ان کو، کوئی تھانہ دار نہیں دیں، کوئی سپاہی ساتھ نہ دیں، یہ ان کو پتہ ہو کہ ہم عدم تحفظ میں ہیں، لوگ ہمیں کھڑا کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم ان کا دروازہ کھول کے جا کے اندر بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے دفتر میں جا کے تو دیکھیں وہ کون سا دور آ گیا کہ اب اسسٹنٹ کمشنر جو ہے پی ایس او رکھنا شروع ہو گیا۔ وہ کیا بات ہے یار، پہلے پی ایس او سے بات کرو، پھر کسی اور سے بات کرو، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے اسی سب جو ہے وہ میٹنگ میں، حالانکہ وہ تو چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، وہ اس سسٹم کو جائے کر رہے ہیں، اور اس میں قصور ہمارے حکمرانوں کا ہے، اور کسی کا کوئی قصور نہیں، نہ اسسٹنٹ کمشنر غلط ہے، نہ ڈی سی غلط ہے، نہ کمشنر غلط ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے فیلڈ میں، یہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، اپنا علم استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس معاشرے کو اچھا بنانا ہے، لیکن اب بنا ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں نا کہ جی اگر ان کو وہ ملتا ہے تو پروٹوکول تو آپ دیکھیں نا کہ مشیر اطلاعات ان الیکٹڈ بندہ، آپ دیکھیں اس کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو الیکٹڈ ہے ان کے ساتھ کیسے روٹ لگتے ہیں، اور یہ کیا سسٹم ہے، بند کرو یہ روٹ بھی، اور ان کے ڈی ایم جی گروپ کے ان افسروں کی یہ سہولتیں بھی۔ مجھے پچھلے 55 سال، نصف صدی سے زائد عرصہ، میں بطور اخبار نویس کے مجھے فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے بہت سے ایس ڈی ایم دیکھے تھے، اس زمانے میں سب ڈویژنل مجسٹریٹ جو تھا ایس ڈی ایم، وہ اسسٹنٹ کمشنر کے روپ میں ہوتا تھا، اور اس وقت کا ایس ڈی ایم جو ہے وہ آج کے کمشنر جتنے اختیارات رکھتا تھا، لیکن سادہ لوگ تھے، کام کرنے والے محنتی افسر تھے، اور وہ لوگ کام کرتے تھے، عام آدمی کے لیے دروازے کھلے تھے، بات سنتے تھے، بات سن کے ٹیلی فون پر حکم بھی جاری کرتے تھے، لکھ کے حکم بھی جاری کرتے تھے، لوگوں کا کام ہوتا تھا، وہ بیٹھے اس لیے ہوتے تھے، وہ اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ دروازہ میرا بند نہ رکھو، وہ عدالت بھی کرتے تھے۔ اس دور میں ایس ڈی ایم جو وہ کرمنل کورٹس بھی کرتے تھے، اور کرمنل کورٹس میں کرنے کے علاوہ وہ ایڈمنسٹریشن کا کام بھی کرتے تھے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اب جب یہ اسسٹنٹ کمشنر میں تبدیل ہوا یہ عہدہ، تو یہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں ان میں سے کئی لوگ جو ہے سیکٹری اور کمشنر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ ذاتی طور پر کوئی برے لوگ نہیں ہیں، یہ ذاتی طور پر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بہت صاف سلام ہو، یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ ان سے کام لے بھائی، آپ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھیں، کسی ڈی ایم جی گروپ کے افسر کے پاس گاڑی ہے، پیٹرول ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، امراط ہیں، نہیں، وہ لوگ آتے ہیں اپنا بیگ خود اٹھاتے ہیں، آ کے کام کرتے ہیں، کام کی رفتار ٹھیک ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے اٹھا کے بیگ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ برطانیہ کے دور میں جب یہ ہوا کہ وہ لوگ ادھر حکمرانی کر کے جاتے تھے بطور افسر کے، تو ہوتا یہ تھا کہ جب وہ واپس 4-5 سال کے بعد برطانیہ جاتے تھے تو وہ انہیں کبھی کسی پبلک آفس میں نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دماغ میں ایک تھوڑا سا وہ زوم آ گیا ہے، وہ حکمرانی جیسا۔ تو بھائی آپ اس کو نکالنا تو حکمران کا کام ہے، اس میں بیچاری سونیا صدف اسسٹنٹ کمشنر کا کیا قصور ہے، اور اس میں عاشق عوان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارے سسٹم کا ہے، اس کو صحیح کریں، نہ وہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور نظام کو بہترین چلانے کے لیے آپ افسروں کو ان کی اوقات میں رکھیں، ان کی سہولتیں اور مراعات کو اس طریقے سے رکھیں کہ وہ کمفرٹ بھی رہے، لیکن وہ ان کے اندر وہ کر و فر پیدا نہ ہو، اور اس سے کام جو ہے اس کی نگرانی ہو۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ دو ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اگر سیشن جج کے پاس 12, 14, 20 ایڈیشنل سیشن جج کام کرتے ہیں، اگر ڈپٹی کمشنر کے ساتھ 4, 5, 6 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کام کرتے ہیں، تو اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ بھی آپ رکھیں نا جی، ایک ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر رکھے، ایک اسسٹنٹ کمشنر رکھے، یہ سارے ڈی ایم جی گروپ کے ہوں، یہ کام کو سیکھے، کام کو کرنا سیکھے، کام دیکھے، کام ڈیوائڈ کر کے کرے اور لوگوں کا بھلا ہو۔ میری گزارش یہ ہے کہ نہ سونیا صدف کو غلط کہے، نہ ڈاکٹر فردوس عاشق کو غلط کہے، آپ غلط کہتے ہیں تو حکمرانوں کو غلط کہے، سسٹم کو غلط کہے، اس کو ٹھیک کرے، اسی میں ہماری بڑائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔